ایک بریک سے پہلے سلمان نعیم صاحب کے حوالے سے یا ان کے گروپ کے حوالے سے ثنا بچہ صاحبہ فرما رہی تھی کہ جناب سیٹی کے اوپر سیاست ہوتی ہے تو سیٹی جو بجاتا ہے پھر اس کے بعد سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. نذیر چوہان صاحب جب کل ایک پروگرام میں شرکت کر رہے تھے انہوں نے سیدھا سیدھا استعفوں تک کی بات کر دی ہے. کیا فرمایا ذرا سنیے گا ایک دفعہ. یہ گفتگو آپ نے سنی. یہ سلمان نعیم صاحب بھی اس وقت اس پروگرام کے اندر ہی موجود ہے. سلمان صاحب یہ بلیک میلنگ نہیں ہو رہی ہے؟ آپ حکومت کو بلیک میل کر دیجیے, استعفیٰ دے دیں گے ہمارے خلاف اگر آپ نے کارروائی کی تو. نہیں, یہ کوئی بلیک میلنگ نہیں ہے. ہم پہلے جہانگیر ترین صاحب کا بھی جب مقدمہ لڑتے رہے ہم نے یہ واضح کیا کہ ہم احتساب سے نہیں بھاگ رہے, ہم انویسٹیگیشن سے نہیں بھاگ رہے, ہم اس چیز کے خلاف ہیں جو انفلوئنس کیا جا رہا ہے. ایک بات. دوسری بات, یہ جو کل والا جو سارا سینیریو ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہمارے پنجاب اسمبلی کے جو رکن ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں. سب کے سب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں. تو جب آپ دیکھیں نا کہ جب ہم نے حلف لے لیا کہ ہم ایک دوسرے کے تحفظ میں سب اکٹھے ہوں گے, اگر کسی دو کے ساتھ بھی یا چار کے ساتھ بھی ہو رہی ہے تو وہ ہم سمجھیں گے پورے گروپ کے ساتھ بجٹ کی کیا اہمیت ہے. یہ جو پنجاب اسمبلی کا بجٹ آ رہا ہے اور جمعے والے دن پرسوں غالباً آپ لوگ اعلان کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ فلور آف دا ہاؤس کے جی اے ساڑا گروپ ہے, اے ساڑے پارلیمانی لیڈر نے. جی بالکل. جمعے والے دن جو ہم نے ایک لیڈر اناؤنس کیے ہیں سعید اکبر نوانی صاحب, وہ اپنی پنجاب اسمبلی میں اسپیچ کریں گے اور اپنا موقف جو ہے وہ ہمارے گروپ کا وہ سمجھ لیں ہماری نمائندگی کرتے ہوئے واضح کریں گے. نہیں, آپ نے بجٹ سے پہلے یہ کیا بات ہے کہ جی بجٹ سے پہلے ہمارے معاملات اگر حل نہ ہوئے تو پھر ہم استعفے دے دیں گے؟ استعفے کی آپشن بھی موجود ہے. استعفوں کی آپشن بھی موجود ہے. بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہم بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کر دیں. مطلب یہ ابھی مختلف آراء ہیں. یہ مطلب ہم یہ کوئی فیصلہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کوئی استعفوں کا فیصلہ ہو گیا ہے یا ہمارا یہ فیصلہ ہو گیا کہ بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کریں گے. یہ ابھی مختلف جو ہے مختلف آپشنز ہیں اور مختلف ارکان کی آپشنز ہیں. جو ہمارا متفقہ فیصلہ ہوگا اس پر عمل درآمد ہوگا. اور ان آپشنز میں ویسے ہی سوال کر رہا ہوں, ان آپشنز میں کہیں نون لیگ کے ساتھ تو کوئی سیٹنگ نہیں ہو رہی؟ نہیں, یہ آپشن ابھی کسی نے ڈسکس نہیں کیا اور نہ اس پر کوئی بھی ڈسکشن اس پر نہیں ہوئی نون لیگ کے ساتھ یا کسی بھی اور جو ہے نا اپوزیشن کی جماعت کے ساتھ. وزیر اعظم سے آپ کی جو ملاقات ہوئی تھی ہم نے تو اس کے بعد یہ امپریشن آیا تھا کہ ستیہ خیرہ نے بہت اچھا ہو گیا, سب کچھ ٹھیک ہو گیا, تو پھر ان چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ جی ہمیں بھی یہ امپریشن دیا گیا تھا کہ سب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ایک تو ہے جہانگیر ترین والا ایشو, اس پہ تو جو رپورٹ علی ظفر صاحب پیش کریں گے وہ اگلے ہفتے شاید پیش کر دیں. اس کو رپورٹ آنے کے بعد پتہ لگے گا کہ وہ اس کا کیا رزلٹ نکلا ہے وزیر اعظم صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی ہماری. جو دوسرا ایشو ترین صاحب نے بھی آج میڈیا ٹاک کرتے ہوئے فرمایا کہ جو ہمارے ارکان ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, جو ان کے ضلعوں میں, جو ان کے علاقوں میں, حلقوں میں ان کے ساتھ ان کے ترقیاتی کام روک دیے گئے ہیں, کسی کے جو ہے نا افسران کے تبادلے کر دیے گئے ہیں, بیوروکریسی کو باقاعدہ جو ہے نا وہ ہدایت دی گئی ہے کہ ان کے بات نہیں سننی, ان کے کام نہیں کرنے. تو یہ والی جو زیادتی ہے اس کے خلاف جو ہم نے کل ایک گروپ بنایا اور وہ جمعے والے دن اپنی ٹوٹل گروپ کی اسٹرینتھ کتنی ہے؟ جی یہ 32 ارکان ہیں ابھی تک ٹوٹل 32, اس میں ایم این ایز ایم پی ایس سب شامل ہیں. یہ بسرا صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی زیادتی بھی کر رہے ہیں آپ لوگ ان کے ساتھ, ان کے گروپ کے ساتھ. مجھے اس طرح لگا اپوزیشن سے کوئی بیٹھا ایک چیز میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہوں گا, یہ جو 32 ارکان ہیں یہ صرف ابھی پنجاب کے ہیں. یہ پنجاب کے ہیں؟ جی صرف پنجاب کے ہیں. کے پی کے, یہ 32 اگر نکل گئے تو بزدار صاحب کی حکومت بھی جا سکتی ہے. جی بالکل, پنجاب سے ان کا تعلق ہے. جو کے پی کے اور سندھ سے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں وہ ترین صاحب سے رابطے میں ہیں. ان کو بھی ہم نے اس گروپ میں انویٹیشن کی مطلب انوائٹ نہیں کیا ہم نے. ابھی وہ اگر انوائٹ کریں گے تو ظاہر ہے اس کی تعداد جو ہے وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے. یہ 32 ابھی آپ نے شو کرائے ہیں یا 32 سے بڑھ بھی سکتے ہیں؟ جی 32 ابھی شو کروائے ہیں. منصور بھائی, جس طرح ہمارے مسلم لیگ کی ہماری اتحادی ہے, اس طرح اپنے ایم کے میں اتحادی ہے. میں جو سلمان نعیم صاحب کی ساری بات سمجھ پایا ہوں نا, یہ ہمارے اتحادی ہیں. لیکن ریزرویشنز ہیں, ایشوز ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں ان کے ساتھ. جس طرح پی ایم صاحب کو ملے ہیں, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کچھ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے اور کچھ جینوئن. شوق صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ جس رپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں, جو علی ظفر صاحب کی رپورٹ آنی ہے, وہ اگر رپورٹ ان کے خلاف آئی تو پھر آپ کے لیے پریشانیاں بڑھ جائیں گی؟ دیکھیں میں آپ کو پھر عرض کروں کہ پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے, جو سوچ ہے, جو میں ان کے, چونکہ میں نہیں سلمان نعیم صاحب کا زیادہ ٹائم ان کے ساتھ گزرا ہے, میں تو یہ الیکشن کے بعد ان کے پاس, آپ یقین مانیے گا منصور, میں آپ کو دل سے یہ بات بتا رہا ہوں, ایک دن کے لیے بھی, ایک لمحے کے لیے بھی ان کو یہ کبھی فیل نہیں ہوگا کہ میں پرائم منسٹر نہ رہا. جو شخص اپنے گھر میں رہ رہے, جو اپنا خرچے کر رہے ہیں, جو دیہڑیاں نہیں لگا رہے, جو کمیشن نہیں کر رہے, جو ٹیٹیاں نہیں لگا رہے, جو جائیدادیں نہیں بنا رہے, کی فکر فاقہ.
اچھا۔ اور اس لیے وہ کہتے ہیں حکومت تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، جان بھی دینی پڑی تو چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا میں، لیکن میری اپنی میں پولیٹیکل آپ کو سیک بتا سکتا ہوں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ، چیزیں سب ٹھیک رہیں گی، ایشوز ہیں، مسائل ہیں، ود ڈائیلاگ انشاءاللہ ایشوز ریزالو ہو جائیں گے۔ باقی چوہان صاحب ذرا نوجوان ہیں، جذباتی ہیں، رات وہ بہت کچھ کہہ گئے ہیں۔ نذیر چوہان صاحب نوجوان ہیں، ظاہر ہے، اچھا، نوجوانوں کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ سلمان نعیم صاحب دیکھیں ان سے تھوڑا سا صاحب بھی تو ابھی نوجوان ہیں۔ اچھا، ساڈی نوجوانی ویسے رہ گئی ویسے، ٹھیک۔ تو باقی انشاءاللہ منصور بھائی آپ کوشش نہ کریں ہمیں لڑوانے۔ آپ نے ویکسین لگوا لی ہے؟ ویکسین دوسری ڈوز جس نے ویکسین لگوا لی ہے نا وہ نوجوان نہیں ہے۔ اچھا ثنا، لیکن ایک بات میں نے کہنی تھی، ثنا ابوجا صاحبہ سے میں، دیکھیں آپ بہت احترام ہے ہمارے لیے، آپ بہت، آپ کا وسیع تجربہ ہے، آپ نے ابھی کہا کہ میں تحریک انصاف کو پارٹی نہیں مانتی، مجھے اتنا دکھ ہوا آپ کے اس تجزیے پہ، کوئی بھی ایک منٹ ثنا، آپ نے بات کی ابھی میں نے انٹرپٹ نہیں کیا، آپ اس پارٹی کے متعلق کہہ رہی ہیں کہ جس نے کہ اس وقت سب سے زیادہ پاکستان میں ووٹ لیے، جس میں پاکستان کے چاروں صوبوں کے علاوہ گلگت بلتستان میں ہماری حکومت اور انشاءاللہ کشمیر میں بننے والی ہے، اب بتائیں کہ آپ کے اس تجزیے کو جب آپ کریں گی تو کیا لوگ نام دیں گے کہ آپ سے بھی کوئی کہلوا رہا ہے یا آپ کسی کے کہنے پہ کر رہی ہیں؟ لیٹر آنسر جی ثنا صاحبہ، آپ جواب دینا چاہیں گے؟ اور should I move on؟ جواب دینا چاہوں گی، پولیٹیکل پارٹیز ایسے نہیں بنتی، پولیٹیکل پارٹیز ایسے نہیں بنتی، پولیٹیکل پارٹیز آپ کو بھی پتا ہے کیسے بنتی ہیں، جس طرح آئی جے آئی بنی تھی، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ آئی جے آئی کیسے بنی تھی، وہ انہوں نے بھی آئی جے آئی بنی تھی، جس طرح سے اور بھی جماعتیں پڑی تھی، میں نے بھی یہی کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں نے کس کے لیے بجائی گئی تھی، یہ بھی بتا دیں منصور بھائی کر کے بات کریں، ثنا سیٹی کس کے لیے بجائی گئی تھی اس وقت؟ یہ آپ بہتر جانتے ہیں، میرے آپ بتائیں نا، ہمت کریں، اگر ہمارے متعلق کہا ہے تو بتا دیں سیٹی کس کے لیے بجائی نہیں گئی؟ نہیں، میں نے تو بڑی ہمت کی تھی، میں تو الحمدللہ ہمت کر کے ہی گالیاں کھاتی ہوں، اور یہ جو آپ لوگوں نے بویا ہے اس کو ہم بھی کھاتے ہیں، جو آپ گالیاں کھلاتے تھے، چلیں آپ کا جو آپ لوگ نے بویا ہے وہ ہم کاٹ رہے ہیں۔ ثنا مائی کویسچن، یہ جو بسرا صاحب فرما رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کوئی پرواہ نہیں کرتے، میں مطلب حکومت جاتی ہے تو جائے، کرسی جاتی ہے تو جائے، انہوں نے جو سوچ لیا ہے وہ اسی طرح کریں گے، ڈو یو تھنک واقعی عمران خان صاحب اتنی ہائی مورل گراؤنڈ رکھیں گے یا ول ہی کمپرومائز؟ آواز منصور آپ کی نہیں آ رہی۔ اچھا میں اب آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ I think وہ کوئی ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں نے آپ کا سوال صحیح سن لیا، اگر آپ میری بات سن سکتے ہیں۔ جی میں سن سکتا ہوں۔ تو یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں حکومت چلی جائے لیکن میں کمپرومائز نہیں کروں گا، جی کیا یہی ہے؟ جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اچھا ثنا بچا صاحبہ تک ہماری آواز اس لیے نہیں پہنچ رہی جس طرح جہانگیر ترین صاحب تک آواز نہیں پہنچ رہی خان صاحب کی، یہ سر یہ جو ریزالو ہے، یہ جو یہ فرما رہے ہیں، تو لگتا تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو کسی قسم کا کوئی سپیس آپ کو دیں گے؟ میرا ویسے ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اگر سپیس نہ بھی دی تو عدالتیں تو انصاف کریں گی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، اور جو ان کے خلاف کیسز ہیں وہ کوئی اتنے پاورفل اور اسٹرانگ کیسز نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ کوئی ٹینشن۔ اچھا ویسے آپ یہ جو بھی ڈیمانڈز کر رہے ہیں نا، میں پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ ایگزیکٹلی یہی ڈیمانڈز جو ہیں شہباز شریف صاحب اور نون لیگ کرتی ہے کہ جناب ہمارے ساتھ ون سائیڈڈ انصاف ہو رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے اور دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اور یہ جناب یہ سب کچھ جو ہے وہ مینوفیکچرڈ ہے، یہ سب کچھ ایگزیکٹلی یہی باتیں آپ لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں نون لیگ صحیح کہتی ہے؟ میں ویسے ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی جو رائے یہ ہے کہ جو کچھ ابھی تک ہوا ہے، کچھ کیا ریکوری ہوئی ہے مجھے بتائیں، جو ابھی 3 سال میں ہم نے یہ جو ہے نا وہ پہلے 20 سال ہم نے یہ شور ڈالا کہ ہم جب آئیں گے تو ان کے پیٹ پھاڑ لیں گے، ان سے پیسہ واپس منگوائیں گے، وہ جو 200 ارب جو ہے ڈالر واپس آنا تھا مراد سعید صاحب والا، مطلب وہ ریکوری کیا ہوئی ہے؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہاں جی بتائیں جی وہ تو غلط لوگ تھے، وہ چور بھی تھے، وہ سب کچھ تھے، آپ ٹھیک ہیں، آپ نے کیا کیا اب تک؟ کیا فیڈ بیک آتا ہے جب آپ حلقوں میں جاتے ہیں؟ ویسے آپ یقین کریں کہ لوگ ناراض ہیں، اور اگر یہی حالات چلتے رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ دوبارہ ہمیں موقع ملے گا، یعنی پی ٹی آئی کو موقع ملے گا دوبارہ۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ پرفارمنس سے آپ کو نہیں لگتا اگلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی؟ آپ میری بات پہ یقین نہ کریں، آپ اپنے رپورٹر بھیجیں اپنا عوام میں، وہ آپ کو سب چیزیں پتہ لگ جائیں گی۔ سر وہ تو ہم بتاتے ہیں، لیکن پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے آتا ہے جناب سارا ہی میڈیا بیکا ہوا ہے، یہ لوگ پھر یہ اس قسم کے الزامات مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریالٹی کو تسلیم کر لیا جائے اور اس پہ ورک کیا جائے، اس پہ بہتری پرفارمنس پہ لائی جائے، تو یہ ایک اچھا جو ہے نا وہ آپ کا ویل وشر ہی آپ کو آئیڈیا دے سکتا ہے نا۔ اس پورے سیٹ جو اپ آپ میں کا سے ویل وشر نہیں جو ہوگا، کچھ بھی ہوا ہے پچھلے 3 سال میں، جو کچھ بھی ہوا ہے، اس میں سب سے ویکسٹ لنک کون سا ہے؟ سب سے ویکسٹ کھلاڑی کون سا ہے خان صاحب کی ٹیم میں؟ عثمان بزدار صاحب۔ ناظرین ایک بریک کے بعد ذرا عثمان بزدار صاحب پہ مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ